السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول نام وفا، قسط نمبر 16۔ گزشتہ مہینوں میں زندگی مہر النساء پر کسی حسین خواب کی طرح برس رہی تھی۔ انور کی سنگت میں اس نے اپنی حقیقی محبت کے چھلاوے نما زوم کو حاصل کر لیا تھا۔ طلاق کے بعد حق مہر اور عدت کے دورانیہ میں نان نفقے کی مد میں ملنے والی رقم سے ابھی تک اس نے خوب عیش کیے تھے۔ انور کی سنگت میں اور اس کی ہر وقت کی چاپلوسی نوجوان لڑکوں جیسی اٹکھیلیوں میں مہر النساء اتنی گم تھی کہ اپنی سابقہ زندگی بھول بیٹھی تھی۔ اس سے اپنا آپ بھی کنواری نوجوان دوشیزہ جیسا لگ رہا تھا۔ یہی ہوتا ہے، یہ سب مرد کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو اپنی بیوی کو جوانی میں ہی بیمار اور بوڑھا کر دے، چاہے تو اسے 60 سال کی عمر میں بھی بوڑھا نہ ہونے دے۔ وجہ ہے شوہر کی توجہ اور محبت۔ عورت کی فطرت رب تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے۔ چند لفظوں میں پگھل جانے والی یہ مخلوق بآسانی اپنے تابع کی جا سکتی ہے۔ اس کا تعلق مرد کے عورت کی طرف برتاؤ اور احساس سے ہے۔ رزاق نے بھی مہر النساء کو بہت توجہ دی۔ اس نے اسے اپنی زندگی کا محور بنا لیا، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی بیوی کے سامنے کبھی فوقیت نہ دی۔ اس کے احساس سے لبریز محبت کو مہر النساء نہ جانے کیا سمجھتی تھی کہ جیسے شاید وہ اس کی خوبصورتی پر فریفتہ ہے۔ اسے نصیب سے مہر النساء مل گئی ہے اور رزاق کا اس کے ساتھ حسن سلوک اور محبت اس کا کوئی دائمی حق ہے۔ لیکن اس کے اس زوم کا غبارہ بہت جلد پھوٹنے والا تھا۔ 16 سال جس مرد کی محبت کو نہ سمجھ کر وہ ٹھکرا کر اس نئی زندگی کی طرف آئی تھی، چند مہینوں میں ہی اس انور نامی شخص کی محبت کا غبارہ پھوٹ چکا تھا۔ زندگی اب دھیرے دھیرے ڈگر پر آنے لگی تھی۔ یوں ہی ایک روز مہر النساء اور انور باہوں میں باہیں ڈالے بستر پر نیم دراز تھے۔ انور کا گھر ایک چھوٹی سی کھٹیا معلوم ہوتا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل وہ گھر جس کی دیواریں اپنی بوسیدگی کا ثبوت آپ تھیں، کسی بھوتیا گھر کی مشابہہ تھا۔ مہر النساء نے آ کر اس گھر کو صحیح معنوں میں کچھ گھر کی صورت عطا کی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بہت سا سامان بھی لے کر آئی تھی، جس میں اس کے کپڑے اور کچھ برتن بھی تھے، کچھ ٹوٹا پھوٹا فرنیچر بھی تھا۔ یہ وہ سامان تھا جو اس کی دانست میں اس کے جہیز کا سامان تھا۔ انہی سب چھوٹی موٹی چیزوں سے مہر النساء نے یہاں گرہستی کی شروعات کی، کیونکہ انور کے پاس تو ضرورت کے چند برتنوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ 5 سالہ صبا کو مہر النساء نے سلا کر دوسرے کمرے میں لٹا دیا تھا اور اب وہ دونوں بستر پر نیم دراز باتوں میں مصروف تھے۔ انو، میری بات سنو ذرا۔ ہاں انو کی جان، بولو۔ میں کہہ رہی ہوں کہ پوری طرح پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ تم کل کہیں گئے تھے نوکری کے سلسلے میں، کیا ہوا؟ بات بنی یا نہیں؟ ارے نہیں یار، میرے مطلب کا کام نہیں تھا، تم جانتی تو ہو یار، گرمی برداشت نہیں ہوتی مجھ سے۔ لیکن انور، اگر تم کام نہیں کرو گے تو گھر کی گاڑی کیسے چلے گی؟ پیسے تو ختم ہو چکے ہیں۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ خیر، میری ایک جاننے والی ہے، وہ ایک گارمنٹس کی کمپنی میں آپریٹر کی جاب کرتی ہے۔ میں نے تمہارے لیے اس سے بات کی ہے، 1-2 دن میں جواب دے گی تو پھر تم لگ جانا کام پر، پیسے ہی پیسے۔ انور کی بات سن کر مہر النساء نے خود کو اس کی باہوں کے شکنجے سے چھڑایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب؟ تم نے میرے کام کے لیے بات کیوں کی ہے؟ میں نوکری کروں گی کیا؟ ہاں کیوں نہیں، تم کرو گی نوکری، اور کون کرے گا؟ انور نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ انور، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ منی کو یہاں اکیلے گھر میں چھوڑ کر میں کہیں نوکری کرنے جاؤں اور تم گھر میں بیٹھ کے مفت کی روٹیاں توڑو گے؟ اسی لیے میں نے تم سے شادی کی تھی کیا؟ مہر النساء نے اپنے تندو تیز لہجے میں انور کو رزاق سمجھ کر جھاڑ پلائی تھی۔ مجھے نہیں پتا تو نے مجھ سے شادی کیوں کی، میں تو ایسا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا۔ نہ میں نے کبھی زندگی میں کسی کی نوکری کی ہے، نہ میں کروں گا۔ میں کسی کی چاکری کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ تجھے اور تیری بیٹی کو کھانے کے لالے ہیں تو لگ جا کام پر اور کما لے پیسہ، اپنے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انور کی بات سن کر مہر النساء کی ناک اور کان غصے سے سرخ ہو گئے تھے۔ آنکھوں سے قہر برساتی وہ انور سے پھر گویا ہوئی۔ دیکھو انور، تم نے کہا تھا کہ تم بے روزگار ہو، تم روزگار کی تلاش میں ہو۔ اس کے علاوہ مہر النساء کے منہ سے کوئی لفظ ہی نہ نکل سکا۔
ارے یار کیوں بور کر رہی ہو، ادھر آؤ میرے پاس۔ غصے میں سرخ ہوتی مہر النساء انور کو گستاخی پر اکسا رہی تھی۔ وہ جو اسے دبوچ رہا تھا، مہر النساء نے اسے جھٹک کر خود سے دور کیا۔ انور میری بات کان کھول کر سن لو، نوکری تمہیں کرنی پڑے گی، اور جیسا کہ ہر گھر میں ہوتا ہے، عورت گھرداری سنبھالتی ہے، مرد نوکری کرتا ہے، اس گھر میں بھی ویسا ہی ہوگا۔ انور کے چہرے کے زاویے دیکھے بغیر مہر النساء اپنی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے انور کی جانب دیکھا تو وہ اسے ہی انتہائی غصے میں جبڑے بھینچے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک ہی جست میں آگے بڑھ کر اس نے مہر النساء کے چہرے کو اپنی انگلیوں میں جکڑ کر بولا، تو کون ہے؟ میری ماں ہے جو مجھے حکم دے گی سالی؟ میں نے تو اپنی ماں کو بھی وہ اختیار نہیں دیا کہ وہ مجھے حکم دے۔ تو نے کیا مجھے پھٹو الو کا پٹھا رزاق سمجھ لیا ہے؟ اور تو پیسہ لانے والی تھی، وہ تو لائی نہیں۔ میری تو پوری تیاری تھی کاروبار کی، تیری وجہ سے ہی نہیں ہو پایا، اب مجھے بول رہی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے مہر النساء کے منہ کو جھٹکے سے چھوڑا۔ مہر النساء اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے انور کو جانتی تھی۔ ایسی بات نہ تھی کہ وہ اس کی حرکات و سکنات سے واقف نہ تھی، لیکن اسے امید تھی کہ وہ اس کا ساتھ پا کر، محبت سے سرشار ہو کر وہ سب کرے گا جو وہ کہے گی، جیسا کہ رزاق کرتا تھا۔ یہی غلط فہمی تو اسے تھی کہ وہ اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر قابو کر کے کسی بھی مرد کو اپنا تابع کر سکتی ہے۔ بہرحال انور نے کروٹ لے کر سونے پر اکتفا کیا۔ مہر النساء ساری رات سوچتی رہی کہ وہ انور کو کس طرح نوکری پر راضی کرے گی۔ پھر کئی روز تک مہر النساء نے محبت سے، پیار سے، ہر طریقے سے انور کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بلکہ اب جو تھوڑا بہت ان کے مابین چھچھوڑپن کا تعلق قائم تھا، وہ بھی ختم شد ہو چکا تھا۔ انور نے چند مہینوں میں ہی اس کے لاڈ کرنا بند کر دیے تھے، اور مہر النساء سمجھ چکی تھی کہ اسے ہی نوکری کرنی ہوگی۔ وہ اور اس کی بیٹی سارا سارا دن بھوکی رہتی، اور انور نہ جانے کہاں سے پیٹ بھر کے کھا کر بھی آتا، اور ساتھ میں سگریٹ کے ڈبیا بھی ساتھ لاتا۔ مہر النساء نے اس سے کئی بار پوچھا کہ اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے اور اپنے سگریٹ کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے، لیکن وہ گول کر جاتا۔ مہر النساء سے زبردستی اپنا حق بھی وصول کرتا، اور 5 سالہ منی کو اپنے پیر دبانے کے لیے کہتا۔ مہر النساء کی بس ہوئی تو اس نے نوکری کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص سے لڑنے کا، جھگڑنے کا یا چیخم پکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو کبھی کبھی گھر سے نکل کر 2 دن تک بھی گھر کی شکل نہ دیکھتا۔ مہر النساء نے اس بار جو ہے جیسا ہے کو قبول کر کے خاموشی اختیار کی، گھر کے ماحول کو ٹھیک کیا، اور انور کے جاننے والے کی توسط سے گارمنٹ فیکٹری میں کام پر لگ گئی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ 10ویں روزے تک تو اس کے بعد نہ کوئی ہنگامہ ہوا، نہ ہی وہاں سے کوئی پیغام آیا۔ راحیل اور شائستہ نے اقرا، بسمہ اور سلمان کو سمیٹ لیا تھا۔ گھر میں سے سحریاں بھی بن رہی تھی اور افطاریاں بھی ہو رہی تھی، جیسے بچیاں شادی سے پہلے رہا کرتی تھی۔ ماں باپ کی کوشش یہی تھی کہ انہیں وہی سکون اور آرام میسر ہو۔ اس بار فریدہ بیگم اور گڈو نے بھی درمیان میں کچھ نہ بولنے کا فیصلہ کیا۔ عامر اور رزاق کی وہی روٹین تھی، روز کے حساب سے کسی نہ کسی کے گھر جاتے اور اقرا کو بدنام کرنے کی من گھڑت کہانیاں گڑھتے۔ اس وقت وہ اقرا کی سب سے چھوٹی خالہ ریحانہ کے سسرال میں موجود تھے، اور اس کے شوہر فیصل کو وہی کہانی سنا رہے تھے جو اکرام کے سامنے کی تھی۔ ہاں بھائی، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ تو رنگ بدلتا ہی ہے۔ فیصل نے جو اپنی بیوی پہ چوٹ کی تھی کہ جیسے خالہ خراب ہے ویسے ہی بھانجی بھی خراب ہوگی، اس کے اور اس کے گھر والوں کے خیال میں ریحانہ ایک بری بیوی اور بہو ثابت ہوئی تھی، جبکہ اس کا خود کا خاندان اور بالخصوص اس کی ماں بہنیں سارے زمانے میں لڑاکا، بدزبان اور بدتمیز مشہور تھیں۔ ریحانہ نے خاموشی سے عامر اور رزاق کے سامنے چائے رکھی۔ وہ صرف اپنے شوہر کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہی ہو رہا تھا، کوئی اقرا کے خلاف بات سننے کا متحمل نہ تھا، اور کوئی عامر اور رزاق کی بات کے ساتھ بات ملا کر اس کی برائی شروع کر دیتا۔ رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا تھا۔ راحیل صاحب بیٹی کے غم میں بہت بیمار ہو گئے تھے، ان کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ شائستہ بیگم بھی بہت پریشان تھی، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اقرا کو مورد ملزم ٹھہرا کر نہ کبھی باتیں سنائی
نہ ہی اسے محسوس ہونے دیا کہ وہ میکے میں آ کر بیٹھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جو باتیں خاندان میں ہوتی اور ان کا علم راحیل شائستہ کو ہوتا تو وہ اقرا تک پہنچنے نہ دیتی کہ کہیں ان کی بیٹی کی دل آزاری نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ بسمہ اور سلمان ایک دوسرے کو سمیٹنے میں مصروف تھے۔ سلمان بہت محنت سے اس نئی نوکری پر کام کر رہا تھا تاکہ جلد از جلد پیسوں کا انتظام کر کے اپنے لیے الگ گھر لے سکیں، لیکن یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ اس وقت راحیل صاحب نے ہی اس کا اور بسمہ کا بھی خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ اسی دوران شائستہ بیگم کے ساتھ اور ان کے بار بار کے سمجھانے ہمت دلانے کی وجہ سے راحیل صاحب کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے صاف الفاظ میں شوہر کو یہ کہہ دیا کہ اب وہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں واپس نہیں بھیجیں گی۔ یہ فیصلہ ان دونوں نے کیا ہے۔ اقرا نے بھاگ کر یا پسند کی شادی نہیں کی ہے تو اسے ہم ہی سنبھالیں گے۔ اسی طرح عید کا دن بھی آ گیا۔ سلمان کو پہلی تنخواہ ملی تھی۔ اس نے اپنی خوشی سے اقرا کے لیے ایک جوڑا لیا، بسمہ کے لیے بھی ایک جوڑا خریدا اور ان کے دونوں چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی کچھ سامان کی خرید و فروخت کی۔ وہ دل سے راحیل صاحب کا بہت مشکور تھا، جنہوں نے پورے مہینے سے سلمان اور بسمہ کا بھی خرچہ اٹھایا ہوا تھا۔ سلمان نے تنخواہ ملنے کے بعد شائستہ بیگم کو کچھ پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اسے ڈانٹ کر وہ پیسے لینے سے منع کر دیا کہ جیسے بسمہ ان کی بیٹی ہے، سلمان بھی ان کا بیٹا ہے۔ عید کے بعد راحیل اور شائستہ مکمل طور پہ فیصلہ کر چکے تھے۔ پھر وہی اقرا کے خالو جو نکاح میں گواہ کے طور پر شریک ہوئے تھے، انہیں راحیل صاحب نے رزاق صاحب کے گھر بھیجا۔ آؤ آؤ اکرام، تشریف لاؤ، کس خوشی میں آنا ہوا ہمارے بنجار خانے میں۔ ریحان، اکرام اور ان کے ساتھ ساتھ گڈو بھی موجود تھا۔ سجیدہ چہرے لیے عامر اور رزاق کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس وقت اس گھر میں عجیب سی نحوست پھیلی تھی۔ ویسے تو عید کے دن چل رہے تھے، لیکن نہ اس گھر میں کوئی پکانے والا تھا، نہ ہی وہاں عید جیسی کوئی رونق موجود تھی۔ روہیل نہ جانے باہر کہاں گیا ہوا تھا۔ صبا اندر کمرے میں بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ رزاق صاحب نے کپڑے دھونے کے لیے بھگوئے تھے اور عامر بھی کہیں باہر سے آیا تھا، ابھی ہی گھر میں داخل ہوا تھا، ماتھے پر ہزاروں بل سجائے۔ رزاق صاحب گڈو، اکرام اور ریحان کی بات سننے کے منتظر تھے۔ انہی کے ساتھ عامر بھی آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی چال میں عجیب ہی تفخر تھا، جیسے کوئی بہت بڑا تمغہ حاصل کیا ہو۔ در حقیقت اس کا مقصد ان تمام کو یہ جتانا تھا کہ وہ خوش ہے اور مطمئن بھی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی وہ پریشان ہے اور نہ ہی وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ گلا کھنکار کر گڈو نے بات کا آغاز کیا۔ ہم راحیل بھائی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ گڈو کی بات سن کر رزاق کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس نے فاتحانہ نظروں سے عامر کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ لو، مہینے میں ہی عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہاں بولو، کیا کہلوایا ہے راحیل نے؟ کیا ایک مہینہ بیٹی کو نہ رکھ سکا؟ عقل درست ہو گئی ہے جناب کی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ شادی شدہ بیٹیوں کو پالنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جملے بڑی رعونت سے رزاق صاحب نے بولے تو اکرام خالو نے درمیان میں انہیں ٹوک کر کہا، ہلکے ہو جاؤ ماموں، پہلے ہماری بات سن لو، اس کے بعد کرنا یہ کہانیاں۔ اکرام کی سرزنش پر دونوں باپ بیٹے غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ پھر ریحان خالو نے راحیل کا پیغام عامر اور رزاق کے گوش گزار کیا۔ راحیل بھائی نے صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ عامر اقرا کو طلاق دے دے، نہیں تو ہم خلا کی طرف جائیں گے۔ یہ لفظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو عامر کی کانوں میں اون ڈیلا گیا تھا۔ وہ تو اسی آس میں شب و روز گزار رہا تھا کہ کسی نہ کسی دن وہ واپس آ جائے گی۔ معاملہ رزاق اور عامر کی دانست کے بالکل برخلاف تھا۔ انہیں تو یہ لگ رہا تھا کہ مہینہ لگے گا یا شاید 1.5 مہینہ لگ جائے، لیکن اقرا لوٹ کر عامر کے پاس ہی آئے گی۔ سلمان گھر سے نکل چکا تھا تو بسمہ سے تو رزاق صاحب کا ویسے ہی پیچھا چھوٹ چکا تھا۔ طلاق کا لفظ سن کر سب سے پہلے عامر کی ہوائیاں گل ہوئی تھی۔ کیا بول رہے ہو؟ دماغ صحیح ہے کیا؟ عامر بنا لحاظ کے چلایا تھا۔ تو بھائی تم لوگوں کی حرکتیں ہی ایسی، ہزاروں دفعہ سمجھایا تھا، نہیں سدھرنا تھا تم لوگوں کو، نہیں سدھرے تو اب راحیل بھائی اور شائستہ آپی نے فیصلہ کر لیا ہے۔ گڈو نے عامر کو لتاڑا تھا، نہیں ہم نہیں دیں گے، کسی صورت نہیں دیں گے۔ اقرا اس کے نکاح میں ہے اور واپس اسی کے پاس آئے گی۔ اس بار رزاق صاحب نے ہوا میں اپنی انگلی بلند کرتے ہوئے تنبیہی لہجے میں کہا، بھائی ہم تو قاصد ہیں، ہمیں پیغام دے کر بھیجا گیا تھا،
آپ ہمیں بتا دیں کہ راحیل بھائی کو جا کر کیا جواب دینا ہے۔ اکرام نے معاملہ فہمی سے بولا۔ کیا بولنا ہے، کیا مطلب؟ منع کر دو، جا کر کہہ دو کہ کوئی طلاق نہیں ہو رہی۔ عامر نے بھڑکتے ہوئے جواب دیا۔ وہ لوگ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن عامر اس نے تو رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ پاگل مت بن زن مرید کہیں کا۔ رزاق نے اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ اتنا آسان نہیں ہے، ایسے کیسے ہو جائے گی طلاق؟ راحیل کی ہمت کیسے ہوئی؟ رزاق کا غصے سے برا حال تھا۔ وہاں جب اکرام، گڈو اور ریحان نے آ کر راحیل صاحب کو ان کا جواب دیا تو راحیل صاحب نے شائستہ بیگم کی طرف رخ کر کے بولا، دیکھو آپ سب کا کیا خیال ہے، اقرا کی طلاق ہونی چاہیے یا اسے عامر کو ایک موقع اور دینا چاہیے؟ اور اندازہ لگائیں کہ راحیل صاحب اب کیا فیصلہ کریں گے۔